بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ غور فرمائیے، وہی جسونت سنگھ جس کے چند کارنامے پہلے گزرے، یعنی جس نے دارا شکوہ کی حمایت میں سب سے پہلے عالمگیر سے سختی سے مقابلہ کیا، عالمگیر کو گستاخانہ جواب دیے، شکست دارا کے بعد جب ندامت کا اظہار کرتا ہے تو عفو عالمگیر اس کے سر کا چتر بن جاتی ہے۔ ابھی شجاع اور دارا کے قصے سے فراغت نہیں ہوئی۔ شجاع اکبر آباد پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ جسونت سنگھ عالمگیر کی امداد کے لیے 14,000 راجپوت لے کر پہنچتا ہے، لیکن مارکہ جنگ کی شب میں اپنی ساری فوج کو لے کر شاہی خرگاہ اور خزانہ وغیرہ پر حملہ اور شاہی افواج کو پریشان اور تباہ کرتا ہوا شجاع سے جا ملتا ہے۔ فتح اور فیروز مندی اقبال عالمگیر کے قدم چومتی ہے تو جسونت سنگھ کو اپنے وطن جا کر منہ چھپانا پڑتا ہے، مگر وہ اب پھر شاہی منصب کی ہوس میں مضطرب ہے۔ سامنے آتے ہوئے خود شرم آتی ہے، صرف درخواست بھیج دیتا ہے۔ یہ دریا دل اور پیکر رحم عالمگیر ہی ہے کہ غائبانہ اس قصور معاف کرتے ہوئے منصب اور شاہی اعزازات اور جاگیر وغیرہ سے بحال کر دیتا ہے اور گورنر بنا کر احمد آباد بھیج دیتا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کو بڑی بڑی مہمات پر مامور کرتا ہے، یہاں تک کہ دکن میں شیوا جی کے مقابلے پر بھیجتا ہے، لیکن یہ غدار یہاں بھی اپنی فطرت سے باز نہ رہا۔ انفسٹن صاحب لکھتے ہیں، راجہ جسونت سنگھ شہزادہ معظم کی طبیعت پر حاوی اور بادشاہ کی نسبت ہندوؤں کا زیادہ خیرخواہ تھا۔ علاوہ اس کے لوگوں کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ وہ لوبھی و لالچی ہے اور روپیے کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے۔ غرض یہ کہ ان وسیلوں سے شیوا جی نے اس کو اپنا رفیق بنایا۔ جسونت سنگھ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ راؤ پہاڑ سنگھ ہاڈاکو، جو ریاست بوندی کا راجہ اور سے ہزاری منصب رکھتا تھا اور اس مہم میں اس کا شریک تھا، اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا، اور جب اس نے نمک حرامی سے انکار کیا تو اس کی بہن کو جسونت سنگھ کی عقد نکاح میں تھی، وطن سے بلوا کر بیچ ڈالا، لیکن اس وفادار نے اب بھی حق کے نمک کو قرابت پر مقدم رکھا۔ بالآخر جسونت سنگھ کابل کی مہم پر مامور ہوا اور 1089 میں قضا کر گیا۔ مرہٹوں سے جنگ۔ عالمگیر کے دامن رحم و انصاف پر یہ وہ مصنوعی دبہ ہے جس کو بڑھا چڑھا کر ہندو مسلمان تفرقے کی آگ کو ہوا دی جا رہی ہے، لیکن جب تحقیق اور تنقید کی جاتی ہے تو اس بناوٹی داغ کے نیچے عفو اور کرم کی وہ روشنی نمایاں ہوتی ہے کہ اگر سلاطین و فرما روا مابعد کے سینکڑوں درخشاں اور تاباں ترہائے امتیاز اس روشنی پر قربان کر دیے جائیں، تب بھی اس روشنی کا حق احترام ادا نہ ہو۔ غور فرمائیے، ساہو جی نظام شاہ ولی بیجاپور سے ناراض ہو کر شاہجہاں کے دربار میں حاضر ہوا اور 5000 منصب، خلعت، اسلحہ، مرصع، علم، نقارہ، اسپ، فیل اور 2 لاکھ نقد انعام سے سرفراز ہوا۔ ساہو جی کے سالوں جادو لکھی کے لڑکوں کو، جن کا نام بہادر اور جگت یو تھا، 5000 اور 4000 منصب ملے، لیکن کچھ دنوں بعد جزوی معاملات پر، جن میں سراسر دکن کی مسلم ریاستوں کے ساتھ جو سلطنت مغلیہ کے مخالفت رہا کرتی تھی، ساز باز اور اپنی ذاتی اغراض کو دخل تھا، دولت مغلیہ سے باغی ہو گیا۔ شہزادہ عالمگیر تنبیہ کے لیے مامور ہوا اور پھر دیگر امراء شاہی تادیب کے لیے ساہو جی کی طاقت کی پراگندگی اس کا نتیجہ ہوا، اور پھر وہ انتقال کر گیا۔ سیوا جی ساہو جی کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی قوم میں مذہبی تنظیم کا جذبہ پیدا کر کے مغلوں کی مخالفت پر آمادہ کیا۔ اس نے آس پاس کے علاقوں پر لوٹ مار کے اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ پھر کبھی دکن کی مسلم ریاستوں سے، جن کو دربار دہلی سے دلی بغض و عناد تھا، ساز باز کر کے، اور جب ان سے مخالفت ہوتی تو دربار دہلی کی پناہ میں آ کر اپنے ملک کو بڑھاتا رہا۔ عالمگیر دوران شہزادگی میں دکن کی مہمات میں مصروف ہے۔ سیوا جی دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن شکست کھا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
مگر جیسے ہی موقع ملتا ہے آنکھیں بدل لیتا ہے۔ جب جوابی کارروائی کی جاتی ہے تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے، معافی کی درخواست پیش کرتا ہے اور عادل شاہ ولی بیجاپور سے سفارش چاہتا ہے۔ عادل شاہ کی سفارشی درخواست کے متعلق عالمگیر کا جواب عالمگیر کے رحم و کرم اور اس کے بے نظیر حوصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ غور کرو، وہ عالمگیر جو 250 برس بعد تنگ نظر، متعصب اور ہندو کش بنا دیا گیا، اپنے زمانے میں کس طرح رحم و کرم کا دریا موجزن بن کر اپنے حریف کے دفاتر جرائم پر قلم عفو کھینچ رہا ہے، اور پھر شاہان مغلیہ کے اخلاق بھی ملاحظہ ہوں کہ اس مقہور اور شکست خوردہ حریف کے لیے سزا وار مکرمت قابل احترامات کے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہے۔ کیا فرما روائیاں مابعد کی بلند بانگ تہذیب اس کی نظیر پیش کر سکتی ہیں؟ اور یہ نہیں کہ عالمگیر سیوا جی کو نہیں پہچانتا۔ اسی خط میں عادل شاہ کو جو ہدایت کر رہا ہے وہ عالمگیر کی کامل بصیرت اور دور بینی کے ثبوت کے لیے بھی روشن دلیل ہے۔ لیکن عالمگیر کے اس رحم و کرم کا بدلہ سیوا جی نے کیا دیا؟ وہی جو ایک عیار، بزدل اور پست ہمت دیا کرتا ہے۔ یعنی جب عالمگیر جنگ برادران میں مصروف تھا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنی طاقت کو خوب فروغ دیا۔ اس طرح عادل بادشاہ کی بیماری اس کے لیے طاقت بڑھانے کا بہترین موقع تھی، اور جب اس کی وفات کے بعد اس کے جانشین علی عادل شاہ نے افضل خان کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو مقابلے سے پہلے ہی صلح کی درخواست بھیج کر افضل خان کو گفتگو کے لیے بلایا۔ پھر جس طرح دھوکہ دے کر اس کو قتل کیا وہ ہندوستان کے ہر ایک خواندہ کو معلوم ہے۔ عالمگیر ابھی رقیبان سلطنت کے مارکوں سے فارغ نہیں ہوا تھا، تاہم اس نے 3 جلوس مطابق جمادی الاولیٰ 1070 میں شائستہ خان امیر الامراء کو بھیجا، جو سیوا جی کو شکست دیتا ہوا پونا میں پہنچا اور خاص اس محل میں قیام کیا جو سیوا جی نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، اور ہر طرف سیوا کے تعاقب کے لیے فوجیں روانہ کی۔ سیوا پہاڑی دروں اور گھاٹیوں میں مارا پھرتا تھا اور 1-2 ہفتے سے زیادہ کہیں قیام کا اس کو موقع نہ ملتا تھا۔ بالآخر اس نے لوٹ مار کا پرانا طریقہ اختیار کیا اور ایک روز شب کو ایک چور دروازے سے محل میں گھس کر شائستہ خان پر حملہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو محفوظ رہا اور دھوکے میں دوسرا شخص مارا گیا۔ چونکہ امیر الامراء کی بے احتیاطی سے سیوا کو یہ موقع ملا تھا، لہذا عالمگیر نے امیر الامراء کو اس خدمت سے معزول کر کے شہزادہ معظم کو اس مہم پر مامور کیا۔ سیوا نے اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ سورت کے پاس جو بندرگاہیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا اور غارت گروں کے ساتھ حجاج کے لشکروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ عالمگیر نے راجہ جے سنگھ کو، جو ریاست جے پور کا راجہ اور سپہ سالاری کا منصب رکھتا تھا، اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا ہرا دلبر خان کو مقرر کیا۔ ان بہادر سپہ سالاروں نے ہر طرف سے اس طرح گھیر لیا کہ سیوا کو نہ صرف شکست بلکہ اپنے اہل و عیال کی بربادی کا بھی یقین ہو گیا۔ مجبوراً اس نے اس درگاہ کی طرف پھر رجوع کیا جس کے متعلق مالک درگاہ لکھ چکا تھا: این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست۔ چنانچہ سیوا قلعہ پورندر، جس میں سیوا کے اہل و عیال محصور سے تنہا نکل کر اس درگاہ امید افزاں کے وکیل جے سنگھ کے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا اور چند برہمنوں کو پہلے بھیج دیا، جنہوں نے نہایت عجز و زاری سے سخت قسمیں کھائیں۔ بہرحال جب راجہ جے سنگھ کو اطمینان ہو گیا کہ سیوا عاجزانہ آتا ہے تو راجہ جے سنگھ نے اپنے منشی سیکرٹری ادیب راج کو استقبال کے لیے بھیجا، لیکن چند مسلح راجپوت بھی ساتھ کر دیے کہ ہوشیار رہیں۔ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر خلوص سے آتا ہے تو بے ہتھیار آئے، ورنہ واپس چلا جائے۔ 7 ذی الحج 1075 کو سیوا جریدہ آیا۔ راجہ جے سنگھ نے اٹھ کر گلے لگایا۔ سیوا نے ہاتھ جوڑ کر کہا: ادنا گناہ گار غلاموں کی طرح حاضر ہوا ہوں، اب آپ کو اختیار ہے، ماریے یا چھوڑ دیجیے۔ سیوا نے درخواست کی کہ تمام بڑے قلعے پیش ہیں،
میرا بیٹا سمبھاجی ملازمان شاہی میں داخل کیا جائے۔ میں مطلق العنان کسی قلعے میں بسر کروں گا، لیکن جب کبھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ جے سنگھ نے اطمینان دلایا اور دلبر خان کو کہلا بھیجا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ 7,000 زن و مرد قلعے سے باہر نکلے اور ان کو امان دی گئی۔ دلبر خان نے اپنی طرف سے تلوار جمدھر، 2 عربی گھوڑے ساز طلائی سوا کو عنایت کیے اور اس کا ہاتھ جے سنگھ کے ہاتھ میں دیا۔ جے سنگھ نے خلد، گھوڑا اور ہاتھی عطا کیا۔ دلبر خان نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی، لیکن سیوا نے تھوڑی دیر بعد کھول کر رکھ دی اور کہا کہ میں بغیر ہتھیار کے خدمت گزاری کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔